اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ سورۃ النبأ مکیہ، اس کی آیاتیں ہیں 40 اور رکوع ہیں 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ عم یتساءلون، یہ لوگ آپس میں کس چیز سے متعلق سوال کرتے ہیں۔ عن النبأ العظیم، کیا اس عظیم خبر سے متعلق پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ کلا سیعلمون، ہرگز وہ خبر لائق انکار نہیں، وہ عنقریب اس حقیقت کو جان جائیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، ہم پھر کہتے ہیں اختلاف و انکار ہرگز درست نہیں، وہ عنقریب جان جائیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو زندگی کے قیام اور کسب و عمل کی جگہ نہیں بنایا۔ والجبال اوتادا، اور کیا پہاڑوں کو اس میں ابھار کر کھڑا نہیں کیا۔ وخلقناکم ازواجا، اور غور کرو ہم نے تمہیں فروغ نسل کے لیے جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو جسمانی راحت کا سبب بنایا ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو اس کی تاریکی کے باعث پردہ پوش بنایا۔ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو کسب معاش روزگار کا وقت بنایا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور اب خلائی کائنات میں بھی غور کرو، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط طبقات بنائے، آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے سورج کو روشنی اور حرارت کا زبردست منبع بنایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بھرے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس بارش کے ذریعے زمین سے اناج اور سبزہ نکالیں۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے گھنے باغات اگائیں۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، ہماری قوت کی ان نشانیوں کو دیکھ کر جان لو کہ بے شک فیصلہ کا دن قیامت بھی ایک مقررہ وقت ہے۔ یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ اللہ تعالیٰ کے حضور چلے آؤ گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کے طبقات پھاڑ دیے جائیں گے تو پھٹنے کے باعث گویا وہ دروازے ہو جائیں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ غبار بنا کر فضا میں اڑا دیے جائیں گے سو وہ سراب کی طرح کالعدم ہو جائیں گے۔ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، بے شک دوزخ ایک گھات ہے۔ لِلطَّاغِينَ مَآبًا، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا، وہ ختم نہ ہونے والی پے در پے مدتیں اسی میں پڑے رہیں گے۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، نہ وہ اس میں کسی قسم کی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کی چیز کا۔ الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتے ہوئے گرم پانی اور بہتے ہوئے پیپ کے۔ جزاء وفاقا، یہی ان کی سرکشی کے موافق بدلہ ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اس لیے کہ وہ قطعاً حساب آخرت کا خوف نہیں رکھتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور وہ ہماری آیتوں کو خوب جھٹلایا کرتے تھے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا،
اے منکرو اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، اب ہم تم پر عذاب ہی کو بڑھاتے جائیں گے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق واعنابا، ان کے لیے باغات اور انگور ہوں گے، اور جوان سال ہم عمر دو شیزائیں ہوں گی، کنواریاں عورتیں ہوں گی۔ وکواعب اترابا، اور شراب طہور کے چھلتے ہوئے جام ہوں گے۔ وکأسا دہاقا، وہاں یہ لوگ نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا ہوگا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہاں یہ لوگ نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا ہوگا۔ جزاء من ربك عطاء حسابا، یہ آپ کے رب کی طرف سے صلہ ہے جو اعمال کے حساب سے کافی کافی بڑی عطا ہے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، بڑی ہی رحمت والا ہے، مگر روز قیامت کے دن اس کے روب و جلال کا عالم یہ ہوگا، اس سے بات کرنے کا مخلوقات میں سے کسی کو بھی یارانہ نہ ہوگا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن جبریل، روح الامین اور تمام فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی لب کشائی نہ کوئی بات نہ کر سکے گا سوائے اس شخص کے جسے خدا رحمان نے اذن شفاعت دے رکھا تھا، جو شفاعت کے لیے حکم دے رکھا تھا، اور اس نے زندگی میں تعلیمات اسلام کے مطابق بات بھی درست کہی تھی۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ روز حق ہے، پس جو شخص چاہے اپنے رب کے حضور رحمت و قربت کا ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بلا شبہ ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ڈرا دیا ہے اس دن ہر آدمی ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہیں دیکھ لے گا، اور ہر کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا اور اس عذاب سے بچ جاتا۔ سورۃ النازعات مکیہ، اس کی آیات ہیں 46 اور رکوع ہیں 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو نہایت سختی سے کھینچ لاتے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کی جان کے بند نہایت نرمی سے کھول دیتے ہیں۔ والسابحات سبحا، اور ان فرشتوں کی قسم جو زمین و آسمان کے درمیان تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو لپک کر دوسروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو مختلف امور کی تدبیر کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، اس دن کائنات کی ہر متحرک چیز، حرکت کرنے والی چیز شدید حرکت میں آ جائے گی۔ تتبعها الرادفہ، پیچھے آنے والے ایک اور زلزلہ آ سکے پیچھے آئے گا، اس کے پیچھے آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن لوگوں کے دل خوف و اضطراب سے دھڑکتے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں خوف و ہیبت سے جھکی ہوں گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، کفار کہتے ہیں کیا ہم پہلی زندگی کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم بوسیدہ پرانے کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تب بھی زندہ کیے جائیں گے۔ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ،
وہ کہتے ہیں یہ لوٹنا تو اس وقت بڑے خسارے کا لوٹنا ہوگا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر تو یہ ایک ہی بار شدید ہیبت ناک آواز کے ساتھ کائنات کے تمام اجرام کا پھٹ جانا ہوگا۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر وہ سب لوگ یکا یک کھلے میدان حشر میں موجود ہوں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب ان کے رب نے طویٰ کی مقدس وادی میں انہیں پکارا تھا۔ اذهب الى فرعون انہ طغیٰ، اور حکم دیا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقل هل لک الی ان تزکی، پھر اس سے کہو کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی نشانی دکھائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ حق سے رو گرداں ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں سعی کاوش کرنے لگا، اپنی کوشش کرنے لگا۔ فحشر فنادى، پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور پکارنے لگا۔ فقال انا ربكم الاعلى، پھر اس نے کہا میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں۔ فاخذه الله نكال الاخرة والاولى، تو اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت اور دنیا کی دوہری سزا میں پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس واقعہ میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اانتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا پوری سماوی کائنات کا جسے اس نے بنایا ہے۔ رفع سمکها فسواها، اس نے آسمان کے تمام کروں ستاروں کو بلند کیا، پھر ان میں اعتدال و توازن اور استحکام پیدا کر دیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اسی نے آسمانی خلا کی رات کو تاریک بنایا، اندھیرے والا بنایا، اور اس خلا سے ان ستاروں کی روشنی پیدا کر کے نکالی۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اسی نے زمین کو اس کے بعد اس سے الگ کر کے زور سے پھینک دیا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، اسی نے زمین میں سے اس کا پانی الگ نکال لیا اور بقیہ خشک قطعات میں اس کی نباتات نکالے، اس کے وہاں پہ جڑی بوٹیاں نکالی۔ والجبال ارساها، اور اسی نے بعض مادوں کو باہم ملا کر زمین سے محکم پہاڑوں کو ابھار دیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے ہے۔ فائدے کے لیے کیا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر اس وقت کائنات کے بڑھتے بڑھتے اس کی انتہا پر ہر چیز پر غالب آ جانے والی بہت سخت آفت قیامت آئے گی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان اپنی ہر کوشش و عمل کو یاد کرے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور ہر دیکھنے والے کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، پھر جس شخص نے سرکشی کی ہوگی۔ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی۔ فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو بری خواہشات و شہوات سے باز رکھا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا،
کفار آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، وہ کب قائم ہوگی۔ فیما انت من ذکراہا، تو آپ کو اس کے وقت کے ذکر سے کیا غرض۔ الی ربک منتہاہا، اس کی انتہا تو آپ کے رب تک ہے، یعنی ابتدا کی طرح انتہا میں بھی صرف وحدت رہ جائے گی۔ انما انت منذر انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو محض اس شخص کو ڈر سنانے والے ہیں جو اس سے خائف ہے، خوف زدہ ہے۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، گویا وہ جس دن اسے دیکھ لیں گے تو یہ خیال کریں گے کہ وہ دنیا میں ایک شام یا اس کی صبح کے سوا ٹھہرے ہی نہ تھے۔ سورۃ عبس مکیہ، اس کی آیات ہیں 42 اور اس کے رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ عبس وتولی، ان کے چہرے اقدس پر ناگواری آئی اور رخ انور موڑ لیا۔ ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا۔ ما یدرک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا خبر شاید وہ آپ کی توجہ سے مزید پاک ہو جاتا۔ او یذکر فتنفعہ الذکری، آپ کی نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اس کو اور فائدہ دیتی۔ اما من استغنی، لیکن جو شخص دین سے بے پرواہ ہے، فانت له تصدی، تو آپ اس کے قبول اسلام کے لیے زیادہ اہتمام فرماتے ہیں۔ وما علیک الا یزکی، حالانکہ آپ پر کوئی ذمہ داری کا بوجھ نہیں اگرچہ وہ پاکیزگی ایمان اختیار نہ بھی کرے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ جو آپ کے پاس خود طلب خیر کی کوشش کرتا ہوا آیا۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتا بھی ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے بے توجہی فرما رہے ہیں۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں، بے شک یہ آیت قرآنی تو نصیحت ہیں۔ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، جو شخص چاہے اسے قبول و ازبر کر لے، اپنے اوپر لازم کر لے۔ فی صحف مکرمہ، یہ معزز و مکرم اوراق میں لکھی ہوئی ہیں۔ مرفوعۃ مطہرہ، جو نہایت بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں۔ بِأَیْدِی سَفَرَہ، اے سفیروں اور کاتبوں کے ہاتھوں سے آگے پہنچی ہیں۔ کرام بررہ، جو بڑے صاحبان کرامت اور پیکران اطاعت ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو وہ بدبخت منکر انسان کیسا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ نے اسے کس چیز سے پیدا فرمایا ہے۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، نطفہ میں سے اس کو پیدا فرمایا، پھر ساتھ ہی اس کا خاص جنس کے لحاظ سے تعین فرما دیا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر راہ اس کے لیے آسان فرما دی۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں دفن کر دیا گیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، یقیناً اس نافرمان انسان نے وہ حق پورا نہ کیا جس کا اسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس انسان کو چاہیے کہ اپنی غذا کی طرف دیکھے اور غور کرے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے خوب زور سے پانی برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کر چیر ڈالا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری۔ وَزَیتُونًا وَنَخْلًا،
اور زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا اور گھنے گھنے باغات، وفاکہۃ وابا اور طرح طرح کے پھل میوے اور جانوروں کا چارہ، متاعا لکم ولانعامکم خود تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے متاع زیست ضرورت کی چیزیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ پھر جب کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ اس دن ہر شخص کو ایسی پریشان کن حالت لاحق ہوگی جو اسے ہر دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ اسی دن بہت سے چہرے ایسے بھی ہوں گے جو نور سے چمک رہے ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ وہ مسکراتے ہنستے اور خوشیاں مناتے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ اور بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جن پر اس دن گرد پڑی ہوگی۔ ترہقها قطرہ مزید ان چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ یہی لوگ کافر اور فاجر بد کردار ہوں گے۔ سورۃ التکویر مکیہ اس کی آیات ہیں 29 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذا الشمس کورت جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ اور جب ستارے اپنے کہکشاؤں سے گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور جب پہاڑ غبار بنا کر فضا میں چلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اور جب حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوٹی پھریں گی، کوئی ان کا خبر گیر نہ ہوگا، کوئی خبر لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب وحشی جانور خوف کے مارے جمع کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ جب سمندر اور دریا سب ابھار دیے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ وہ کس گناہ کے باعث قتل کی گئی تھی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب سماوی طبقات کو پھاڑ کر اپنی جگہوں سے ہٹا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت قریب کر دی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے حاضر کیا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ تو میں قسم کھاتا ہوں ان آسمانی کروں کی جو ظاہر ہونے کے بعد پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ الجوار الکنس جو بلا روک ٹوک چلتے رہتے ہیں پھر ظاہر ہو کر چھپ جاتے ہیں۔ واللیل اذا عسعس اور رات کی قسم جب اس کی تاریکی جانے لگے، اس کے اندھیرا جانے لگے۔ والصبح اذا تنفس اور صبح کی قسم جب اس کی روشنی آنے لگے۔ انہ لقول رسول کریم بے شک یہ قرآن پاک بڑی عزت و بزرگی والے رسول کا پڑھا ہوا کلام ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین جو قوت و اہمیت والے ہیں اور مالک عرش کے حضور بڑی قدر و منزلت اور جاہ و عظمت والے ہیں۔ مطاع ثم امین تم جہانوں کے لیے واجب الاطاعت ہیں کہ امانت دار ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون اور اے لوگو یہ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، جو فرماتے ہیں وہ حق ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک انہوں نے اس کو لامکاں کے روشن کنارے پر دیکھا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے بتانے پر بالکل بخیل نہیں ہیں، مالک عرش نے ان کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور وہ قرآن پاک ہرگز کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر اے بدبختو تم اتنے بڑے خزانے کو چھوڑ کر کدھر چلے جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن پاک تو تمام جہانوں کے لیے صحیفہ نصیحت ہے، نصیحت کی کتاب ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے اس چشمہ سے ہدایت میسر آ سکتی ہے جو سیدھی راہ چلنا چاہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ تعالیٰ چاہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ الانفطار مکیہ، اس کی آیات ہیں 19 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب سب آسمانی کرے پھٹ جائیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب سیارے گر کر بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر اور دریا ابھر کر بہہ جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور ہر شخص جان لے گا کہ کیا عمل اس نے آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ الذی خلق فسواک فعدلک، جس نے رحم مادر کے اندر ایک نطفہ میں سے تجھے پیدا کیا، پھر اس نے تجھے اعضاء سازی کے لیے تمہارے اعضاء بنائے کے لیے ابتدا درست اور سیدھا کیا، پھر وہ تیری ساخت میں مناسب تبدیلی لایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں بھی چاہا اس نے تجھے ترکیب دے دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، حقیقت تو یہ ہے کہ اور تم اس کے برعکس روز جزا کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں۔ کِرَامًا کاتبین، جو بہت معزز تمہارے اعمال نامے لکھنے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ ان تمام کاموں کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار جنت نعمت میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار دوزخ سوزاں میں ہوں گے۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، اور اس میں قیامت کے روز داخل ہوں گے، قیامت کے دن داخل ہوں گے۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس دوزخ سے کبھی بھی غائب نہ ہو سکیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور آپ نے کیا سمجھا کہ روز جزا کیا ہے۔ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، پھر آپ نے کیا جانا کہ روز جزا کیا ہے۔ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، یہ وہ دن ہے جب کوئی شخص کسی کے لیے کسی چیز کا مالک نہ ہوگا، اور حکم فرمائی اس دن اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی۔ سورۃ المطففین مکیہ، اس کی آیات ہیں 36 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ویل للمطففین، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔
الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ لوگ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو ان سے پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوا أَوْ زَنَهُمْ قَالُوا أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں خود ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک بڑے سخت دن کے لیے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ تمام جہانوں کے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یہ حق ہے کہ بد کرداروں کا نامہ اعمال سجین یعنی دیوان خانہ جہنم میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ نے کیا جانا کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ قید خانہ دوزخ میں اس بڑے دیوان کے اندر لکھی ہوئی ایک کتاب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو لوگ روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اسے کوئی نہیں جھٹلاتا سوائے ہر اس شخص کے جو سرکش و گناہ گار ہے۔ اذا تتلی علیہم آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یا سمجھتا ہے کہ یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان اعمال بد برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے جو وہ کمایا کرتے تھے، اس لیے آیتیں ان کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ کلا انہم عن ربہم کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، حق یہ ہے کہ بے شک اس دن انہیں اپنے رب کے دیدار سے محروم کرنے کے لیے پس پردہ کر دیا جائے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ عذاب جہنم ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یہ بھی حق ہے کہ بے شک نیکوکاروں کا نوشتہ اعمال علیین یعنی دیوان خانہ جنت میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور آپ نے کیا جانا کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی ایک کتاب ہے۔ یشہدہ المقربون، اس جگہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار راحت و مسرت سے نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں سے ہی نعمت و راحت کی رونق اور شگفتگی معلوم کر لیں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں سر بمہر بڑی لذیذ شراب طہور پلائی جائے گی۔ ختامہ مسک، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس کی مہر کستوری کی ہوگی اور یہی وہ شراب ہے جس کے حاصل میں شائقین کو جلد کوشش کر کے سبقت لینی چاہیے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اور اس شراب میں آپ تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہ تسنیم ایک چشمہ ہے جہاں سے صرف اہل قربت پیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، بے شک مجرم لوگ ایمان والوں کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اذا مروا بهم يتغامزون، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارہ بازی کرتے تھے۔
وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو مومنوں کی تنگ دستی اور اپنی خوشحالی کا موازنہ کر کے اتراتے اور دل لگی کرتے ہوئے پلٹتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب یہ مغرور لوگ ان کمزور حال مومنوں کو دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان کے حال پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج دیکھو اہل ایمان کافروں پر ہنس رہے ہیں۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، سجے ہوئے تختوں پر بیٹھے اپنی خوشحالی اور کافروں کی بدحالی کا نظارہ کر رہے ہیں۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، سو کیا کافروں کو اس مذاق کا پورا بدلہ دے دیا گیا جو وہ مسلمانوں سے کیا کرتے تھے۔ سورۃ الانشقاق مکیہ، اس کی آیات ہیں 25 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذا السماء انشقت، جب سب آسمانی کرے پھٹ جائیں گے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم انشقاق بجا لائیں گے اور یہی تعمیل امر اس کے لائق ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین ریزہ ریزہ کر کے پھیلا دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اسے نکال کر باہر پھینکے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ بھی اپنے رب کا حکم انشقاق بجا لائے گی اور یہی اطاعت اس کے لائق ہے۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے رب تک پہنچنے میں سخت مشقتیں برداشت کرتا ہے، بالآخر تجھے اسی سے جا ملنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان قریب اس سے آسان سا حساب لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِ مَسْرُورًا إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل خانہ کی طرف مسرور و شاداں پلٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور البتہ وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ عنقریب موت کو پکارے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل خانہ میں خوش و خرم رہتا تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، بے شک اس نے یہ گمان کر لیا تھا کہ وہ حساب کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ہرگز لوٹ کر نہ جائے گا۔ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، کیوں نہیں بے شک اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، سو مجھے قسم ہے شفق یعنی شام کی سرخی یا اس کے بعد کے اجالے کی۔ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں وہ اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، اور چاند کی جب وہ پورا دکھائی دیتا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم یقیناً طبق در طبق ضرور سواری کرتے ہوئے جاؤ گے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو انہیں کیا ہو گیا کہ قرآن پیشین گوئی کی صداقت دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتے، سجدہ نہیں کرتے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ کافر لوگ اسے مزید جھٹلا رہے ہیں۔
واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ کفر و عداوت کے اس سامان کو خوب جانتا ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، سو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے غیر منقطع دائمی ثواب ہے۔ سورۃ البروج مکیہ، اس کی آیات ہیں 22 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والسماء ذات البروج، برجوں یعنی کہیں کشاؤں والے آسمان کی قسم۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وشاہد ومشہود، اور جو اس دن حاضر ہوگا اس کی قسم، اور جو کچھ حاضر کیا جائے گا اس کی قسم۔ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ النار ذات الوقود، یعنی اس بھڑکتی آگ والے جو بڑے ایندھن سے جلائی گئی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ وہ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے، یعنی انہیں آگ میں پھینک پھینک کر جلا رہے تھے۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحمید، اور انہیں ان مومنوں کی طرف سے اور کچھ بھی ناگوار نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے جو غالب اور لائق حمد و ثنا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دی، تکلیف دی، پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے، اور ان کے لیے بالخصوص آگ میں جلنے کا عذاب ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الکبیر، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی پہلی بار پیدا فرماتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہ بڑا بخشنے والا بہت محبت فرمانے والا ہے۔ ذو العرش المجید، مالک عرش یعنی پوری کائنات کے تخت و اقتدار کا مالک بڑی شان والا ہے۔ فعال لما یرید، جو بھی ارادہ فرماتا ہے اسے خوب کر دینے والا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون و ثمود، فرعون اور سمود کے لشکروں کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ ایسے کافر ہمیشہ حق کو جھٹلانے میں ہی کوشاں رہتے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کے گرد و پیش سے انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے۔ فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ سورۃ الطارق مکیہ، اس کی آیات ہیں 17 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والسماء والطارق،
آسمان کی فضا بسید اور خلائے عظیم کی قسم اور رات کو نظر آنے والے کی قسم وما ادراک ما الطارق اور آپ کو کیا معلوم کہ رات کو نظر آنے والا کیا ہے النجم الثاقب اس سے مراد ہر وہ آسمانی کرہ ہے جو چمک کر فضا کو روشن کر دیتا ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر ایک نگہبان مقرر نہیں ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ پس انسان کو غور و تحقیق کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ وہ قوت سے اچھلنے والے پانی یعنی قوی اور متحرک مادہ تولید میں سے پیدا کیا گیا ہے یخرج من بین الصلب والترائب جو پیٹھ اور کوہلے کی ہڈیوں کے درمیان پیڑوں کے حلقہ میں سے گزر کر باہر نکلتا ہے انہ علی رجعہ لقادر بے شک وہ اس زندگی کو پھر واپس لانے پر بھی قادر ہے یوم تبلی السرائر جس دن وہ سب راز ظاہر کر دیے جائیں گے فما لہ من قوت ولا ناصر پھر انسان کے پاس نہ خود کوئی قوت ہوگی طاقت ہوگی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا والسماء ذات الرجع اور آسمانی کائنات کی قسم جو پھر اپنی ابتدائی حالت میں پلٹ جانے والی ہے والارض ذات الصدع اور زمین کی قسم جو پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جانے والی ہے انہ لقول فصل بے شک یہ فیصلہ کن قطعی فرمان ہے وما هو بالہزل اور یہ ہنسی کی بات نہیں ہے انہم یکیدون کیدا بے شک وہ کافر پر فریب تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں وَأَكِيدُ كَيْدًا اور میں اپنی تدبیر فرما رہا ہوں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا بس آپ کافروں کو ذرا مہلت دے دیجئے زیادہ نہیں بس انہیں تھوڑی سی ڈھیل اور دے دیجئے سورۃ الاعلی مکیہ اس کی آیات ہیں 19 اور رکوع ہے 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے الذی خلق فسوی جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا پھر اسے جملہ تقاضوں کی تکمیل کے لیے درست توازن دیا والذی قدر فہدی اور جس نے ہر چیز کے لیے قانون مقرر کیا پھر راستہ بتایا والذی اخرج المرعى اور جس نے زمین سے چارہ نکالا فجعلہ غثاء احوا پھر اسے سیاہی مائل خشک کر دیا سنقرئک فلا تنسى اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو خود ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی مگر جو اللہ تعالی چاہے بے شک وہ جہر اور خفی یعنی ظاہر و پوشیدہ اور بلند و آہستہ سب باتوں کو جانتا ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى اور ہم آپ کو اس آسان شریعت پر عمل پیرا ہونے کے لیے بھی سہولت فراہم کریں گے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى پس آپ نصیحت فرماتے رہیے بشرطے کہ نصیحت سننے والوں کو فائدہ دے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى البتہ وہی نصیحت قبول کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى اور بدبخت اس نصیحت سے پہلو تہی کرے گا الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى جو قیامت کے دن سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا پھر وہ اس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا قد افلح من تزکا بے شک وہی مراد ہوا وہی کامیاب ہوا جو نفس کی آفتوں اور گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہو گیا وذکر اسم ربہ فصلی اور وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور کثرت و پابندی سے نماز پڑھتا رہا بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے
دنیاوی زندگی کی لذتوں کو اختیار کرتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت کی لذت اور راحت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ تعلیم اگلے صحیفوں میں بھی مذکور ہے، لکھی ہوئی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، جو ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہیں۔ سورۃ الغاشیہ مکیہ، اس کی آیاتیں ہیں 26 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، غاشیہ، کیا آپ کو ہر چیز پر چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن کتنے ہی چہرے ذلیل و خوار ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، اللہ تعالیٰ کو بھول کر دنیاوی محنت کرنے والے، چند روزہ عیش و آرام کی خاطر سخت مشقتیں جھیلنے والے۔ تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے۔ تسقی من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے چشمہ سے پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے خاردار خشک زہریلی جھاڑیوں کے سوا کچھ کھانا نہ ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ کھانا نہ فربا کرے گا اور نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک ہی دور کرے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اس کے برعکس اس دن بہت سے چہرے حسین، بارونق اور تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی نیک کاوشوں کے باعث خوش و خرم ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ فی جنات عالیہ، عالی شان جنت میں قیام پذیر ہوں گے، رہ رہے ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو بات نہ، کوئی فضول بات نہ سنیں گے۔ جیسے اہل باطل ان سے دنیا میں کیا کرتے، جیسے جھوٹے لوگ ان سے دنیا میں کیا کرتے تھے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے بچھے ہوئے تخت ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، اور جام بڑے کرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور غالیچے اور گاؤ تکیے قطار قطار در قطار لگے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور نرم و نفیس قالین اور مسندیں بچھی ہوں گی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح عجیب ساخت پر بنایا گیا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نگاہ نہیں کرتے کہ وہ کیسے عظیم وسعتوں کے ساتھ اٹھایا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح زمین سے ابھار کر کھڑے کیے گئے ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح گولائی کے باوجود بچھائی گئی ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، پس آپ نصیحت فرماتے رہیے، آپ تو نصیحت ہی فرمانے والے ہیں۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، آپ ان پر جابر و قاہر کے طور پر مسلط نہیں ہیں۔ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ، مگر جو روگردانی کرے وہ کفر کرے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اسے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عذاب دے گا۔ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک بالآخر ہماری ہی طرف ان کا پلٹنا ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر یقیناً ہمارے ہی ذمہ ان کا حساب لینا ہے۔ سورۃ الفجر مکیہ، اس کی آیاتیں ہیں 30 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والفجر، اس صبح کی قسم جس سے ظلمت شب چھٹ گئی۔ ولیال عشر، اور روس مبارک اور اس مبارک راتوں کی، اور اس مبارک راتوں کی قسم۔ والشفع والوتر، اور جفت کی قسم
اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب گزر جلے، مراد ہر شب ہے یا بطور خاص شب مزدلفہ یا شب قدر. حل فی ذلک قسم لذی حجر، بے شک ان میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا. ارم ذات العماد، جو اہل ارم تھے اور بڑے بڑے ستونوں کی طرح دراز قد اور اونچے محلات والے تھے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کا مثل دنیا کے ملکوں میں کوئی بھی پیدا نہیں کیا گیا. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ کیا سلوک ہوا جنہوں نے وادی کرری میں چٹانوں کو کاٹ کر پتھروں سے سینکڑوں شہروں کو تعمیر کر ڈالا تھا. وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کا کیا حشر ہوا جو بڑے لشکروں والا یا لوگوں کو میخوں سے سزا دینے والا تھا. الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں سرکشی کی تھی. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پھر ان میں بڑی فساد انگیزی تھی. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک آپ کا رب سرکشوں اور نافرمانوں کی خوب طاق میں ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، مگر انسان ایسا ہے کہ جب اس کا رب اسے راحت و آرائش دے کر آزماتا ہے اور اسے عزت سے نوازتا ہے اور اسے نعمتیں بخشتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ پر کرم فرمایا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، لیکن جب وہ اسے تکلیف و مصیبت دے کر آزماتا ہے اور وہ اس کا رزق تنگ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کَلَّا بَل لَّا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ، یہ بات نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عزت اور مال و دولت کے ملنے پر تم یتیموں کی قدر و اکرام نہیں کرتے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِینِ، اور نہ ہی تم مسکینوں یعنی غریبوں اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کی معاشرے میں ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور وراثت کا سارا مال سمیٹ کر خود ہی کھا جاتے ہو، اس میں سے افلاس زدہ غریب لوگوں کو کا حق نہیں نکالتے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور جو تم مال و دولت سے حد درجہ محبت رکھتے ہو. کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، یقیناً جب زمین پاش پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار اس کے حضور حاضر ہوں گے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اس دن دوزخ پیش کی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی مگر اب اسے نصیحت کہاں فائدہ مند ہوگی. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی اس اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا جو آج میرے کام آتا. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، سو اس دن نہ اس کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دے سکے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑ سکے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ اے اطمینان پا جانے والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ آ کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی ہو.
اللہ تعالی اس کی رضا تجھے طلب ہو اور اللہ تعالیٰ کو تیری رضا کی طلب ہو۔ فادخلی فی عبادی، پس تو میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت قربت و دیدار میں داخل ہو جا۔ سورۃ البلد مکیہ، اس کی آیات ہیں 20 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ وانت حل بہذا البلد، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ ووالد وما ولد، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد آدم یا ابراہیم علیہ السلام کی قسم اور ان کی قسم جن کی ولادت ہوئی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں مبتلا رہنے والا پیدا کیا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر ہرگز کوئی بھی قابو نہ پا سکے گا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کیا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یہ فضول خرچیاں کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے ان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی۔ ولسانا وشفتین، اور اسے ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے۔ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اسے خیر و شر کے دو نمایاں راستے بھی دکھا دیے۔ فلقتحم العقبہ، وہ تو دین حق اور عمل خیر کی دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا۔ وما ادراک ما العقبہ، کیا اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ وہ دین حق کے مجاہدہ کی گھاٹی کیا ہے۔ فک رقبہ، وہ غلامی وہ محکومی کی زندگی کسی گردن کا آزاد کرانا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا ہے۔ یتیما ذا مقربہ، قرابت دار قریب کے یتیم کو۔ او مسکینا ذا متربہ، یا شدید غربت کے مارے ہوئے محتاج کو جو محض خاک نشین اور بے گھر ہے۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، پھر شرط یہ ہے کہ ایسی جذبہ و جہد کرنے والا وہ شخص ان لوگوں سے ہو جو ایمان لائے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر و تحمل کی نصیحت کرتے ہیں اور باہم رحمت و شفقت کی تاکید کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب الیمین، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں طرف والے یعنی اہل سعادت اور مغفرت ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ بائیں طرف والے ہیں یعنی اہل شقاوت عذاب ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ چھائی ہوگی۔ سورۃ الشمس مکیہ، اس کی آیات ہیں 15 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم اس کی روشنی کی قسم۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کی پیروی کرے یعنی اس کی روشنی سے چمکے۔ والنہار اذا جلاها، اور ان کی قسم جب وہ سورج کو ظاہر کرے یعنی اسے روشن دکھائے۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب وہ سورج کو زمین کی ایک سمت سے ڈھانپ لے۔ والسماء وما بناها، اور آسمان کی قسم اور اس قوت کی قسم جس نے اسے تعمیر کیا۔ والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور اس قوت کی طاقت کی قسم جو اسے امر الہی سے سورج سے کھینچ دور لے گئی۔
ونفس وما سواها، اور انسانی جان کی قسم اور اسے ہمہ پہلو، توازن اور درستگی دینے والے کی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کی تمیز سمجھا دی۔ قد افلح من زکاها، بے شک وہ شخص فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، جس نے اس نفس کو رذائل سے پاک کر لیا اور اس میں نیکی کی نشو و نما کی۔ وقد خواب من دساها، اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر لیا اور نیکی کو دبا دیا۔ کذبت ثمود بطغوا، ثمود نے اپنی سرکشی کے باعث اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاها، جبکہ ان میں سے ایک بڑا بدبخت اٹھا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، اس نے اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس اونٹنی اور اس کو پانی پلانے کے دن کی حفاظت کرنا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو انہوں نے اس رسول کو جھٹلایا، پھر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر ہلاکت نازل کر دی، پھر پوری بستی کو تباہ کر کے عذاب میں سب کو برابر کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ کو اس ہلاکت کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ سورۃ اللیل مکیہ، اس کی آیات ہیں 21 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور ہر چیز کو اپنی تاریکی اندھیرے میں چھپا لے۔ والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ چمک اٹھے۔ وما خلق الذکر والانثى، اور اس ذات کی قسم جس نے ہر چیز میں نر اور مادہ کو پیدا فرمایا۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش مختلف اور جداگانہ ہے۔ فاما من اعطى واتقى، پس جس نے اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا اور پرہیزگاری اختیار کی۔ وصدق بالحسنى، اور اس نے انفاق و تقوی کے ذریعے اچھائی یعنی دین حق اور آخرت کی تصدیق کی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم عنقریب اسے آسانی یعنی رضائے الہی کے لیے سہولت فراہم کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور راہ حق میں مال خرچ کرنے سے بے پرواہ رہا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے یوں اچھائی یعنی دین حق اور آخرت کو جھٹلایا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم عنقریب اسے سختی یعنی عذاب کی طرف بڑھنے کے لیے سہولت فراہم کر دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک راہ حق دکھانا ہمارے ذمہ ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہم ہی آخرت اور دنیا کے مالک ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، سو میں نے تمہیں دوزخ کی آگ سے ڈرا دیا ہے جو بھڑک رہی ہے۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، جس میں انتہائی بدبخت کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے دین حق کو جھٹلایا اور رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور اس آگ سے اس بڑے پرہیزگار شخص کو بچا لیا جائے گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا کہ اپنے جان و مال کی پاکیزگی حاصل کرے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر وہ صرف اپنے رب عظیم کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کر رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ،
اور ان قریب وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اللہ تعالیٰ کی وفا سے راضی ہو جائے گا۔ سورۃ الضحیٰ مکیہ، اس کی آیات ہیں 11 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے جب سے آپ کو منتخب فرمایا ہے آپ کو نہیں چھوڑا، اور نہ ہی جب سے آپ کو محبوب بنایا ہے ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک ہر بات کی گھڑی آپ کے لیے پہلے سے بہتر یعنی باعث عظمت و رفعت ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر اس نے آپ کو معزز و مکرم ٹھکانہ دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ و گم پایا تو اس نے مقصود تک پہنچا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو وصال حق کا حاجت مند پایا تو اس نے اپنی لذت دید سے نواز کر ہمیشہ کے لیے ہر طلب سے بے نیاز کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سو آپ بھی کسی یتیم پر سختی نہ فرمائیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اپنے در کے کسی منگتے کو نہ جھڑکیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کریں۔ سورۃ الم نشرح مکیہ، اس کی آیات ہیں 8 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کو آپ کی خاطر آپ کا سینہ انور علم و حکمت اور معرفت کے لیے کشادہ نہیں فرما دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ کا غم امت کا وہ بار آپ سے اتار دیا۔ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جو آپ کی پشت مبارک پر گرا ہو رہا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر دنیا آخرت میں ہر جگہ بلند فرما دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سو بے شک ہر دشواری کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً اس دشواری کے ساتھ مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، پس جب آپ تعلیم امت، تبلیغ و جہاد اور ادائیگی فرائض سے فارغ ہوں تو ذکر و عبادت میں محنت فرمایا کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جایا کریں۔ سورۃ التین مکیہ، اس کی آیات ہیں 8 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ وطور سینین، اور سینا کے پہاڑ طور کی قسم۔ وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال اور توازن والی ساخت میں پیدا فرمایا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے پست سے پست تر حالت میں لوٹا دیا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے ختم نہ ہونے والا دائمی اجر ہے۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، پھر اس کے بعد کون ہے جو آپ کو دین یا قیامت اور جزا و سزا کے بارے میں جھٹلاتا ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ،
کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سورۃ العلق مکیہ، اس کی آیات ہیں 19 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو رحم مادر میں جونک کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کا علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسان کو اس کے علاوہ بھی وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، مگر حقیقت یہ ہے کہ نافرمان انسان سرکشی کرتا ہے۔ ان رآہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں ظاہراً بے نیاز دیکھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک ہر انسان کو آپ کے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے۔ عبدا اذا صلی، اللہ تعالیٰ کے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھیے تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا۔ او امر بالتقوی، یا وہ لوگوں کو پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کیا خوب ہوتا۔ ارأیت ان کذب وتولی، اب بتائیے اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا ہے اور آپ سے منہ پھیر لیا ہے تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے کردار کو دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، خبردار اگر وہ گستاخی رسالت اور دین حق کی عداوت سے دشمنی سے باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبہ، کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ فلیدع نادیہ، اور پس وہ اپنے ہم نشینوں کی کو مدد کے لیے بلا لے۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی ان قریب اپنے سپاہیوں یعنی دوزخ کے عذاب پر مقرر فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں آپ اس کے کیے کی پرواہ نہ کیجیے، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سر بسجود رہیے اور سر کو سجدے میں رکھے رہیے اور ہم سے مزید قرب ہوتے جائیے، مزید قریب ہوتے جائیے۔ سورۃ القدر مکیہ، اس کی آیات ہیں 5 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ سورۃ البینہ مدنیہ، اس کی آیات ہیں 8 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر ہو گئے
اور مشرکین اس وقت تک کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جاتی۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ دلیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ان پر پاکیزہ اوراق قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں۔ فیہا کتب قیمہ، جن وہ درست اور مستحکم احکام درج ہیں، جن میں درست اور مستحکم احکام درج ہیں۔ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة، ان اہل کتاب میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے اور آپ کی شان اقدس کو پہچاننے کے بارے میں پہلے کوئی پھوٹ نہ پڑی تھی، مگر اس کے بعد کہ جب بعثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن دلیل ان کے پاس آ گئی۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، حالانکہ انہیں فقط یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ہر باطل سے جدا ہو کر حق کی طرف یکسوئی پیدا کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیا کریں، اور یہی سیدھا اور مضبوط دین ہے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں پڑے ہوں گے، وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہی لوگ ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، ان کی جزا ان کے رب کے حضور دائمی رہائش کے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ لوگ اس سے راضی ہیں، یہ مقام اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے خائف رہا، جو خوف زدہ رہا۔ سورۃ الزلزال مدنیہ، اس کی آیات ہیں 8 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنے سخت بھونچال سے بڑی شدت کے ساتھ تھر تھرائی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سب بوجھ نکال باہر پھینکے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان حیران و ششدر ہو کر کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن وہ اپنے حالات خود ظاہر کر دے گی۔ فَإِنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کے لیے تیز اشاروں کی زبان کو مسخر فرما دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ مختلف گروہ بن کر جدا جدا حالتوں کے ساتھ نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اور جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ سورۃ العادیات مکیہ، اس کی آیات ہیں 11 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، میدان جہاد میں تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہیں۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، پھر جو پتھروں پر سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، پھر جو صبح ہوتے ہی دشمن پر اچانک حملہ کر ڈالتے ہیں۔
فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ اس حملے والی جگہ سے گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ اس ناشکری پر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، تو کیا اسے معلوم نہیں جب وہ مردے اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور راز ظاہر کر دیے جائیں گے جو سینوں میں ہیں۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب اس دن ان کے اعمال سے خوب خبردار ہوگا۔ سورۃ القاریۃ مکیہ، اس کی آیات ہیں 11 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ القاریعہ، کھڑکھڑا دینے والا، شدید جھٹکا اور کڑک۔ مل قاریعہ، اور ہر شے کو کھڑکھڑا دینے والا شدید جھٹکا اور کڑک کیا ہے۔ وما ادراک ما القاریعہ، کیا آپ سمجھے کہ ہر شے کو کھڑکھڑا دینے والے شدید جھٹکے اور کڑک سے مراد کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس سے مراد وہ یوم قیامت ہے، قیامت کا دن ہے جس دن سارے لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ رنگ برنگ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس وہ شخص کے جس کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ خوشگوار عیش و مسرت میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس شخص کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ جہنم کا گڑھا ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا ہے۔ نار حامیہ، وہ جہنم کی سخت دہکتی آگ کا انتہائی گہرا گڑھا ہے۔ سورۃ التکاثر مکیہ، اس کی آیات ہیں 8 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت مال کی ہوس اور فخر نے آخرت سے غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، مال و دولت تمہارے کام نہیں آئیں گے تو ان قریب اس حقیقت کو جان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر آگاہ کیا جاتا ہے، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں کاش تم مال و زر کی ہوس اور اپنی غفلت کے انجام کو یقینی علم کے ساتھ جانتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اپنی حرص کے نتیجے میں دوزخ کو ضرور دیکھ کر رہو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اس دن تم سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ سورۃ العصر مکیہ، اس کی آیات ہیں 3 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والعصر، زمانہ کی قسم جس کی گردش انسانی حالات پر گواہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے کہ وہ عمر عزیز گنوا رہا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے
اور معاشرے میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور تبلیغ حق کے نتیجے میں پیش آمد مصائب و آلام میں باہم صبر کی تاکید کرتے رہے۔ سورۃ الہمزۃ مکیہ، اس کی آیات ہیں 9 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو روبرو تانا زنی کرنے والا اور پس پشت عیب جوئی کرنے والا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، خرابی و تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی دولت اسے ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں اور ضرور، حملہ یعنی چورا چورا کر دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حطمہ چورا کر دینے والی آگ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر اپنی اذیت کے ساتھ چڑھ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان لوگوں پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، بھڑکتے شعلوں کے لمبے لمبے ستونوں میں، اور ان لوگوں کے لیے کوئی راہ فرار نہ رہے گی، کہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ سورۃ الفیل مکیہ، اس کی آیات ہیں 5 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل ناکام نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اس نے اس پر ہر سمت سے ہر سائڈ سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پھر اللہ تعالی نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ سورۃ قریش مکیہ، اس کی آیات ہیں 4 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لإیلاف قریش، قریش کو رغبت دلانے کے سبب سے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس انہیں چاہیے کہ اس گھر خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں تاکہ اس کی شکر گزاری ہو۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک یعنی فقر و فاقہ کے حالات میں کھانا دیا یعنی رزق فراہم کیا، اور دشمنوں کے خوف سے امن بخشا یعنی محفوظ و مامون زندگی سے نوازا۔ سورۃ الماعون مکیہ، اس کی آیات ہیں 7 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے یعنی یتیموں کی حاجت کو رد کرتا اور انہیں حق سے محروم رکھتا ہے۔ ولا يحض على طعام المسکین، اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے۔ فویل للمصلین، پس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہیں، حقوق العباد بھلا بیٹھے ہیں۔
الذین هم یراؤون، وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگے نہیں دیتے۔ سورۃ الکوثر مکیہ، اس کی آیات ہیں 3 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے۔ فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، یہ شکر ہے ہدیہ تشکر ہے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ سورۃ الکافرون مکیہ، اس کی آیات ہیں 6 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس رب کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں آئندہ کسی ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، سو تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے ہے۔ سورۃ النصر مدنیہ، اس کی آیات ہیں 3 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ پہنچے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو آپ تشکراً اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح فرمائیں اور وہ اضحاکاً اس سے استغفار کریں، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا اور مزید رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے۔ سورۃ اللہب مکیہ، اس کی آیات ہیں 5 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے، اس نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اسے اس کے مورثی وراثتی مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نے۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلوں والی آگ میں جا پڑے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی خبیث عورت بھی جو کانٹے دار لکڑیوں کا بوجھ سر پر اٹھائے پھرتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا وہی رسہ ہوگا جس سے کانٹوں کا گٹھا باندھتی ہے۔ سورۃ الاخلاص مکیہ، اس کی آیات ہیں 4 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ اللہ تعالیٰ ہے جو یکتا ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے۔
ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، اس جیسا ہے۔ سورۃ الفلق مکیہ، اس کی آیات ہیں 5 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ عرض کیجئے میں ایک دھماکے سے انتہائی تیزی کے ساتھ کائنات کو وجود میں لانے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما خلق، اور ہر اس چیز کے شر اور نقصان سے جو اس نے پیدا فرمائی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے جب اس کی عظمت چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہوں میں پھونک مارنے والی جادوگریوں اور جادوگروں کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورۃ الناس مکیہ، اس کی آیات ہیں 6 اور رکوع ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، آپ عرض کیجئے کہ میں سب انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ مالک الناس، جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے۔ الہ الناس، جو ساری نسل انسانی کا معبود ہے، جو ساری نسل انسانی کا عبادت کے لائق ہے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ انداز شیطان کے شر سے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اثر سے پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، خواہ وہ وسوسہ انداز شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔